مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی زمین جس کے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ فوجی طاقت، نہ تو دولت، پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کبھی حیرت ہوئی ہے کہ ہر بڑی جنگ، ہر بڑے فیصلے اور پیس تک اس چھوٹی سی جگہ پر آ کے رک کیوں جاتے ہیں؟ اور اصل سوال یہ ہے کہ فلسطین پر ظلم آج سے شروع نہیں ہوا، یہ منصوبہ 100 سال پہلے بن گیا تھا۔ یہ وہ منصوبہ جس کا مقصد صرف زمین چھینا نہیں بلکہ ایک قوم کے ایمان اور اس کے ایک مذہب کے مرکز کو کنٹرول کرنا تھا۔ مگر آپ کے لیے یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو وہ سب بتائے گی جو آپ کو کبھی نہیں بتایا گیا۔ آپ جانیں گے کس طرح دنیا کی بڑی طاقتیں فلسطین کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں رکھتی ہیں، کیوں مسلم دنیا خاموش ہے، اور آخر کار وہ کون سی بڑی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ فلسطین کبھی بھی آزاد نہ ہو۔ یہ ویڈیو صرف آپ کو معلومات نہیں دے گی بلکہ حقیقت سے جوڑے گی۔ دوستو، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فلسطین صرف ایک ملک نہیں ہے بلکہ دنیا کی ایک طاقت کا توازن ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ دوستو سچ وہ نہیں جو آپ کو دنیا دکھا رہی ہے، سچ وہ ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1970 سے، جب برطانیہ نے بفلور ڈکلیریشن جاری کیا، ایک ایسا اعلان جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت عثمانی خلافت ختم کی جا رہی تھی اور برطانیہ چاہتا تھا کہ مشرقی وسطی میں ایک ایسا چیک پوسٹ بنا دیا جائے جو مسلمانوں کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے، اور وہ ملک تھا اسرائیل۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی فلسطین اکثریت میں تھا، زمین ان کی تھی، گھر ان کے تھے، لیکن فیصلے لندن اور یورپ میں ہو رہے تھے۔ اور آج کے دور میں وہی کھیل نئے ناموں سے کھیلا جا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو اسٹیٹک بیس سمجھتا ہے، وہیں سے مشرقی وسطی کے تمام ملکوں پر نظر رکھتا ہے، اور جو ملک اسرائیل کے خلاف جاتا ہے اسے ٹیرر سپورٹنگ اسٹیٹ قرار دے دیتا ہے۔ روس امریکہ کو توازن دینے کے لیے شام اور ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہے علاقائی اثر سرخ بڑھانا۔ چین خاموش رہ کر اپنے معاشی فائدے نکال رہا ہے، اس کی نظریں غزہ کے نیچے چھپے گیس کے ذخائر پر ہیں جو دنیا کے مستقبل کا نیو انرجی سورس بن سکتے ہیں۔ یعنی فلسطین کے لیے کوئی بھی طاقت انسانیت کے لیے لڑ نہیں رہی، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہیں۔ یہ سوال سب سے کڑوا ہے، جب ظلم ہو رہا ہے تو مسلم دنیا خاموش کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کئی ممالک کے پاس طاقت موجود ہے، لیکن وہ طاقتیں تیل اور تجارت میں قید ہے۔ کچھ ممالک کو مغربی معاشی دباؤ نے گھیر لیا ہے اور کچھ نے خود کو سلامتی معاہدوں میں بیچ دیا ہے، اور نتیجہ جب فلسطین پر بم گرتے ہیں تو باقی دنیا صرف تفتیش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہے، یہ ایمان، نظریے اور انصاف کی جنگ ہے۔ طاقتیں چاہتی ہیں کہ بیت المقدس کو ایک سیاسی مرکز بنایا جائے اور مذہب کو سیاست سے تباہ کر دیا جائے، لیکن فلسطین کے لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ اپنے جانیں دیتے ہیں لیکن اپنے عقیدے کو بیچ دے نہیں۔ اسی لیے فلسطین آج زمین نہیں بلکہ نظریہ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر کی میڈیا ہاؤسز فلسطین کو کنفلکٹ کہہ کر کیوں دکھاتے ہیں؟ انویشن نہیں،
کیونکہ لفظ بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں اور ذہن بدل جائے تو ظلم نیوٹرل ہو جاتا ہے۔ فلسطین کی ماؤں کے آنسو اور بچوں پر ظلم اور تباہ گھروں کے ملبے کے نیچے آج بھی ایک چیز زندہ ہے، وہ ہے امید۔ دنیا کے نقشے بدل سکتے ہیں، طاقتیں کمزور ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایمان کمزور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مٹ سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین صرف ایک جنگ نہیں ہے بلکہ انسانیت کا امتحان ہے تو اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجیے، اور اگلی ویڈیو میں ہم یہ راز کھولیں گے کہ تیسری عالمی جنگ فلسطین سے شروع ہوگی۔ اسی لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سچ کی اگلی قسط آپ کے یقین کو بدل سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔